لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ کچھ گفت و شنید کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ کونین کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی آج ہم اور آپ درس تفسیر قرآن کے 17ویں نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلی تفسیر میں ہم نے سورہ التکاثر کی فضیلت اور اس کی تلاوت کے حوالے سے جو احادیث وارد ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس تفسیر کو مکمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بندوں کو جگہ بجگہ
کبھی اسے خوشخبری سناتا ہے، بشارت دیتا ہے جنت کی، کبھی اسے ڈراتا ہے کہ جس غفلت میں رکھے ہوا ہے انجام کیا ہوگا۔ واحد مقصد ہوتا ہے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ بیان کو اللہ نے دو خانے میں تقسیم کر دیا اگر نصیحت کی بات کی جائے تو۔ ایک یہ کہ اگر آپ اچھا عمل کرو گے تو آپ کا رزق جنت کی شکل میں، جنت کے میوے کی شکل میں، جنت کے باغات کی شکل میں، جنت کی حور و غلماں کی شکل میں عمل کرو گے، نبی کی سیرت کے مطابق اپنے کردار کو عمل سے مزین کرو گے تو دیکھو رزلٹ کے طور پہ ہم تم کو یہ دیں گے، اور صرف میری خاطر عبادت کی، صرف میری خوشنودی کے لیے عبادت کی، راتوں کی نیند قربان کی، چین و سکون قربان کیا، اپنی حقیقت کو کھو دیا خدا کی مرضی کے آگے، اپنی رضا کو فانی کر دیا خدا کی مرضی کے آگے، واحد مقصد صرف خوشنود الہی ہے اگر، تو جنت تو ہم انعام میں دیں گے ہی، ساتھ میں ہم تمہیں اپنے دیدار سے بھی مشرف کریں گے۔ جنت تو انعام میں دیں گے ہی، ساتھ ہی ہم اپنے دیدار سے بھی تمہیں مشرف کریں گے، لیکن یاد رکھو اگر ذرہ برابر نافرمانی کیا، راہ حق سے ہٹنے کی کوشش کی، میری اطاعت کو چھوڑ کر کے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیا تم نے، میری غلامی کا پٹا ہٹا کر کے گردن سے شیطان کی غلامی کا پٹا ڈال دیا گردنوں میں، میری فرما برداری کو چھوڑ کر کے شیطان کی فرما برداری کو اپنا لیا تم نے، تو جس طریقے سے ہم خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اچھے عمل کرو گے تو اچھا رزلٹ ہوگا، ہم تم کو تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ اگر برے عمل کرو گے تو جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے، جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے، پھینک دیے جاؤ گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کی ترتیب رہی ہے یہ جگہ بجگہ۔ پھر کبھی کبھی بندوں کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے محبت کا دعوت بھی دی کہ میرے محبوب سے محبت کرو، یہ بھی قرآن کا ایک حصہ، بلکہ یوں کہہ لو کہ پورا قرآن نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں؟ تو اسی حوالے سے اللہ فرماتا ہے تنبیہن، جو لوگ اپنی زندگی کو غفلت کی دنیا میں جھونک دیے ہیں، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادتی کی ہوس نے غافل رکھا، الہاکم التکاثر۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا پچھلی تفسیر میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ مالی مالی کہتا رہتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال، میری پراپرٹی، میرا جائیداد، میری گاڑی، میرا بنگلہ، خوب میرا میرا کا نعرہ لگاتا ہے بندہ۔ یہ کیا میرا؟ آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو عطا کیا ہے تو یہ میرا بولنے کی جسارت کر رہے ہو، اگر یہ انعام اللہ چھین لے اپنی طرف تو سب میرا خاک میں مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟
تو اللہ کے رسول نے وہاں یہ پیغام دیا، جو میرا میرا کا نعرہ لگاتے ہو، جو تم نے کھا لیا وہی تمہارا مال ہے، جو تم نے پہن لیا وہی تمہارا مال ہے، جو تم نے صدقہ کر دیا وہی تمہارا مال ہے، باقی جو چیز ہے وہ تمہارا مال نہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا خلاصہ ہم کریں گے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادتی کی ہوس نے غافل رکھا۔ کس چیز سے غافل رکھا؟ اطاعت الہی سے غافل رکھا ہے کہ نہیں؟ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں اللہو ما یشغل الانسان عما یعنیہ ویہمہ۔ کیا مطلب ہے؟ جو چیز انسان کو مفید اور اہم امور سے غافل کر دے، جو چیز انسان کو مفید اور اہم امور سے غافل کر دے اسے کیا کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لہو۔ مال بھی ایک لہو کی مانند ہے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، مال کمانا برا نہیں ہے، مال کو ٹارگٹ بنا لینا برا ہے، مقصد حیات بنا لینا برا ہے۔ مال تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، مال تو اور بھی صحابہ کرام کے پاس تھا، لیکن انہوں نے مال کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا، بلکہ مال کو اپنی زندگی کی ضرورت بنایا، مال کو اپنی زندگی کی ضرورت بنایا، اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو اپنی زندگی کا کیا بنایا؟ مقصد بنایا۔ تو مال، جو لوگ مال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تمہیں مال کی زیادتی کی ہوس نے غافل رکھا۔ اس آیت میں کثرت طلب کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔ کس چیز کی؟ کثرت، یعنی کسی چیز کی زیادتی، مال کی زیادتی۔ لیکن یاد رکھیں مطلقاً کثرت طلب کرنا مذموم نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے کثرت طلب کرنا، ہر حساب سے کثرت طلب کرنا مذموم یعنی بری بات نہیں ہے۔ کس حوالے سے کثرت کے طلب کرنے کو مذموم قرار دیا؟ عبادات میں کثرت کرنا، ریاضات میں کثرت کرنا، اطاعات میں کثرت کرنا، محاسن اخلاق میں کثرت کرنا۔ عبادات میں کثرت کرنا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رسول اللہ کے دامن سے جڑ جائے اور بزرگوں کی دامن سے جڑ جائے تو اس پر میدان محشر میں کیا کیا جائے گا؟ رشک کیا جائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو مال کماتا تھا اور یہ آرزو رکھتا تھا مولا ہمیں مال عطا کر، ہم اس مال کو تیری راہ میں خرچ کریں گے، مولا اگر تو نے مال عطا کیا ہم مسجدیں بنوائیں گے، مولا تو نے اگر مال عطا کیا ہم مدرسے قائم کریں گے، مولا اگر تو نے مال عطا کیا ہم غریب کی بچیوں کی شادی کروا دیں گے، مولا اگر تم نے مال عطا کیا ہم یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیریں گے، مولا اگر تم نے مال عطا کیا ہم گرتے گے، مولا اگر تو نے مال عطا کیا ہم کئی گھروں کی ذمہ داری لے لیں گے، مولا یہ جو کچھ بھی کریں گے تیری محبت میں کریں گے، تیری محبت میں کریں گے، میرا جینا مرنا تیری محبت ہوگا، میرا اٹھنا بیٹھنا تیری محبت ہوگی۔ اگر انسان کے دلوں میں یہ خلوص پیدا ہو جائے اور یہ محبت پیدا ہو جائے تو کل میدان محشر میں اللہ کے حضور اس کی پیشی اس انداز سے ہوگی کہ دنیا والے دیکھ کر اسے رشک کریں گے، دنیا والے دیکھ کر اسے رشک کریں گے۔ تو لوگوں مال کماؤ، مال کماؤ لیکن اللہ کی محبت میں کماؤ، مال کماؤ لیکن اللہ کی دین کی مدد کرنے کے لیے کماؤ، مال کماؤ اللہ کی دین کو فروغ دینے کے لیے مال کماؤ، مال کماؤ علماء کی خدمت کا جذبہ رکھو، مال کماؤ بزرگوں کی خدمت کا جذبہ رکھو۔ مال کماتے کماتے کہیں ایسا نہ ہوگے کہ علماء کی بارگاہ میں گستاخی کر جاؤ اور اپنے آپ کو انا کا شکار بنا لو، ہم تو بڑے آدمی ہیں، ہم تو بڑے آدمی ہیں، ارے ہم آئے ہیں مولانا صاحب اپنی کرسی سے اٹھے نہیں، ہم اتنے بڑے آدمی ہیں میرے استقبال کے لیے نہیں اٹھے۔ مولانا یا عالم فاضل
یا متقی پرہیزگار عالم صرف اسی کے استقبال کے لیے اٹھتا ہے جو خدا کی اطاعت میں فرما بردار ہوتا ہے. وہ مال کی لالچ میں نہیں اٹھتا. تمہارا مال تمہارے گھر، اس کو کیا لینا دینا ہے تمہارے مال سے؟ یا جو بھی دنیا پرست ہوں گے وہ آپ کے استقبال کے لیے اٹھ سکتے ہیں، لیکن جو دین پرست ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں رہا کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں رہنے کا اور مرنے کا قسم کھاتے ہیں، وہ کسی کے مال کی عزت نہیں کرتے بلکہ آپ کے دل کا احترام کرتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں اگر محبت الہی ہے تو وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ کے دلوں میں محبت الہی نہیں ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. مال ہاتھ کا میل ہے جناب. آج ہمارے پاس کل تورے پاس ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے پاس ہے کل آپ کے پاس ہے. مال کی کوئی اوقات اور وسعت نہیں ہے. اس لیے جن کے مال ادا کریں اور اس مال کو راہ حق میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں. اسی طرح اولاد میں کثرت صرف اپنی نسل بڑھانے کے لیے ہو تو یہ مستحسن نہیں ہے. اولاد میں کثرت، اولاد میں زیادتی، اگر اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے صرف یہی مقصد ہو تو یہ کیا ہے؟ مستحسن عمل نہیں ہے، قابل ثواب عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے. یہ اچھا عمل کب ہو جاتا ہے؟ یہ اچھا عمل کب ہو جاتا ہے؟ اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کے لیے مطلوب ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کے لیے مطلوب ہے تو یہ مستحسن ہے. اولاد کی کثرت، اولاد کی کثرت کیا ہے؟ مستحسن ہے. اب اس حوالے سے حدیث میں آتا ہے، پچھلی حدیث میں نے جو بیان کی وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 73 ہے. دوسری حدیث کے راوی حضرت معقل بن یسار ہیں. روایت کرتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور سے سنیں، خاص کر آج کے نوجوان لوگ. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال، عرض کرنے لگا، انی اصبت امرأۃ، یا رسول اللہ، ذات جمال و حسب ذات حسب و جمال وانها لا تلد افاتزوجها. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی ہے، نہایت حسین و جمیل، نہایت حسین و جمیل، اور خاندان کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. خاندان کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن ایک پرابلم ہے. میں نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی، نہایت حسین و جمیل، خاندان کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن ایک پرابلم ہے. کہا کیا؟ کیا وہ نسلیں نہیں بڑھا سکتی، اولاد نہیں دے سکتی، اولاد نہیں دے سکتی. افاتزوجها، اب یہ سوال ہو رہا ہے، افاتزوج، کیا میں ان سے شادی کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان سے شادی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا، نہیں کر سکتے. کیا فرمایا؟ نہیں کر سکتے. ثم اتاہ الثانیہ، پھر اسی سوال کو اس نے دہرایا، نہایت حسین و جمیل ہے، خاندان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ فنہاہ، پھر منع کیا سرکار نے، پھر سرکار نے منع کیا. ثم اتاہ الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ اس نے وہی بات دہرائی کہ بہت خوبصورت حسین و جمیل ہے، خاندان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچہ جننے والی ہو. سرکار نے کیا فرمایا؟ اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچہ جننے والی ہو،
بئی معنی کہ کل میں میدان محشر میں تمام امتوں کی بنسبت اپنی امت کی تعداد پر فخر کروں گا، تمام امتوں کی بنسبت اپنی امت کی تعداد پر میں فخر کروں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کثرت اولاد کا طلب کرنا مطلقاً مذموم نہیں، کثرت اولاد کا طلب کرنا مطلقاً مذموم نہیں ہے، مطلقاً برا نہیں ہے۔ اگر اس غرض سے کثرت اولاد آپ طلب کرتے ہو کہ اگر میرے پاس زیادہ اولاد ہوگی تو اس علاقے میں میرا زیادہ دھاگ ہوگا، اگر میرے پاس زیادہ اولاد ہوگی ہم اس علاقے پر قبضہ جما کے رکھیں گے، ہم سے کوئی لڑنے نہیں آ سکتا، ہماری دادا گیری چلے گی۔ اگر اس نظریے سے کثرت اولاد کے گمان میں رہتے ہو تو یہ گمان درست نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ لیکن اگر یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے سرکار نے فرمایا ہے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا میدان محشر میں، تو اس خیال کے بنیاد پر آپ کو اس کا اجر بھی ملتا ہے، آپ کو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کثرت اولاد بھی طلب کرنا نبی کی خوشنودی کے لیے۔ آپ کی کیا خوشی ہے؟ کچھ نہیں، آپ کی اپنی خوشی کو فنا کر دو، اپنی خوشی کو فنا کر دو، اپنی رضا کو فنا کر دو۔ اللہ کے ولی اللہ جو ہوا کرتے تھے نا، ان کی خوشی کچھ خوشی نہیں ہوتی تھی، ان کی رضا، ان کی مرضی کچھ نہیں ہوتی تھی، وہ صرف اللہ کے لیے جیا کرتے تھے اور اللہ ہی کے دیدار کے لیے مرنے کی خواہش بھی رکھتے تھے۔ ان دو حدیثوں سے واضح ہوا کہ مطلقاً تکاثر مذموم نہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت اللہ فرماتا الہاکم التکاثر، اس سورت کی پہلی آیت، کہ تمہیں مال کی زیادتی کی ہوس نے غافل رکھا، تو یہ زیادتی مطلقاً مذموم نہیں ہے۔ دو باتیں میں نے سمجھا دی نا، ایک مال کی زیادتی کس غرض سے، علم کی زیادتی کس نیت سے، اور پھر اولاد کی زیادتی کس نیت سے حاصل کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اب اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی زیادتی کی ہوس کرتے کرتے قبروں میں جا پڑو، قبروں میں جا پڑو۔ ابھی بہت ہم میں بہت ایسے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کی بھی نماز کی فکر نہیں۔ ہمارا بہت برا حال ہے ہمارا۔ ہم دکان کا بہانہ بناتے ہیں، ہم تجارت کا بہانہ بناتے ہیں، ہم بزنس کا بہانہ بناتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ میرے سامنے بول دیجئے گا کہ دکان کی وجہ سے نماز پڑھنے نہیں آئے، بزنس کی وجہ سے نماز میں نہیں آ سکے، مصروفیت کی وجہ سے خدا کے حضور کیا بولیں گے آپ؟ خدا کے حضور بھی کیا یہی جملہ آپ بولیں گے؟ حیا نہیں آئے گا؟ شرم نہیں آئے گی؟ خدا کے حضور آپ کیا بولیں گے؟ تو یہ بیماری اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ بابو آپ جاؤ، بابو باہر، یا آپ چین سے بیٹھو، یہ بیماری اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ تو مال کی ہوس کرتے کرتے اور اس کی تمنا رکھتے رکھتے لوگ قبروں میں جا پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اہل عرب قد زار قبرہ، جو قبر میں چلا جائے اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ قد زارا قبرہ، گویا کہ اس نے قبر کی زیارت کی۔ اب جب قبر کی زیارت کی بات آئی ہے تو ایک حدیث میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس تشریف لائے، اپنی والدہ کے قبر کے پاس تشریف لائے اور رونے لگے، اور اب کا من حولہ، تو جو ارد گرد جو صحابہ کرام تھے سرکار کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگے، سرکار کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذنت ربی تعالی علی ان استغفر لها فلم یأذن لی فاستأذنت ازور قبرها۔
سرکار فرماتے میں رونے لگا، میں خدا کی بارگاہ میں نے التجا کی، اپنی والدہ کی بخشش طلب کرنے کے لیے دعا کی التجا کی، کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کی بخشش کے حوالے سے دعا کرنا چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، اور پھر آپ نے پھر اجازت طلب کی قبروں کی زیارت کرنے کی۔ اللہ نے اجازت دے دی، اللہ نے اجازت دے دی۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہوں گا، اللہ نے کیوں منع فرمایا؟ اللہ نے کیوں منع فرمایا؟ دیکھیے، ہر انسان کے درجات ہوتے ہیں، ہر انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے عمل کے حساب سے کیا ہوتے ہیں؟ درجات ہوتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا حال چھوڑ دیجئے، ہم تو گناہگار، سیاہکار، بدکار، خطاکار ہیں، لیکن پھر بھی اپنے رحمت کے امیدوار ہیں، رب کی رحمت کے کیا ہیں؟ امیدوار ہیں۔ ہم اپنی حالت چھوڑ دیتے ہیں، ہم بزرگوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی اپنے لیے استغفار طلب کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، بخشش کی دعا مانگتے تھے۔ بزرگان دین بھی بخشش کی دعا مانگتے تھے۔ تو کیا وہ گناہوں میں ملوث رہتے تھے؟ گناہوں میں ملوث رہتے تھے جو بخشش کی دعا مانگتے تھے؟ گناہوں میں ملوث نہیں رہتے تھے۔ ان کی نظر میں خدا کی بارگاہ میں یہ تواضع انکساری ہوا کرتا تھا، مولا مجھ سے کچھ بھول چوک ہو گئی ہے، میں تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو مولا جانتا ہے کہ وہ بندہ میرا معصوم ہے، پھر بھی میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، پھر بھی میری بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ مولا کو یہ ادا بھی بہت پسند آتا ہے۔ آپ چاہے تقوی و طہارت کہ جتنا بھی پابند ہو جائیے، لیکن آپ کے اندر غرور و تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اپنے سروں کو جھکا کے رکھو اور بار بار استغفار کرو، بار بار استغفار کرو، بار بار گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ پیغمبران اعظام نے اپنی عادت سے یہ میسج دیا ہے امت محمدیہ کو۔ اور وہاں قبر میں سرکار کو اللہ نے اس لیے منع کیا کہ وہاں صحابہ یہ نہ سمجھ لیں یا دوسرے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کی والدہ سے ارتکاب معصیت ہوا ہے، ان کی والدہ سے ارتکاب معصیت ہوا ہے، گناہوں کا صدور ہوا ہے ان کی والدہ سے۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں، اس لیے آپ ایسا ابھی نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بند کمرے میں اپنی والدہ کی بخشش کی دعا کرتے ہو تو وہ آپ تک اور میرے تک محدود ہے، آپ تک اور میرے تک معاملہ ہے، اور میرے اور بندے تک کا ایک راز ہے۔ اگر کچھ ہوا ہے تو ہم اس کو درگزر کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب آپ یہاں پہ ایسا نہ کریں۔ یہ میری رحمت کو گوارا نہیں کہ جس کو ہم اپنا محبوب بندہ بنا لے، دنیا اس کے لیے ایسی سوچ رکھے کہ کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا ان سے، جو ان کے لیے بخشش کی دعا کی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو والدہ کی بخشش کی دعا جو طلب کر رہے تھے منع فرما دیا کہ نہیں۔ ہاں ایک کام کیا کریں، محبت ہے نا، ان کی قبر کی زیارت کر لیں، ان کی قبر کی زیارت کر لیں۔ سرکار نے فرمایا، لوگو ہم نے پہلے تجھے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اب میں اجازت دیتا ہوں، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تذکروا بالموت، قبروں کی زیارت سے موت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، اس لیے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے کا جو حکم آیا وہ کس کے لیے آیا؟ وہ کس کے لیے آیا؟ مرد کے لیے یا خواتین کے لیے؟ مرد کے لیے یا خواتین کے لیے؟ تو یہ مطلقاً اعلان ہے مرد کے لیے، مطلقاً اعلان کس کے لیے ہے؟ خواتین، مرد کے لیے۔ اور خواتین کے لیے اگر اس کو جائز مانا جائے تو کچھ شروط کے ساتھ جائز مانا جائے گا، کنڈیشن کے ساتھ جائز مانا جائے گا۔ نوجوان بچیاں، لڑکیاں، ان کے لیے برسر عام قبروں کی زیارت کرنا ممنوع و حرام ہے، ممنوع و حرام ہے۔ آج لوگ پکنک منانے جاتے ہیں قبروں پہ، تھوڑی سی چھٹی ہوئی، جا رہے ہیں فلاں کی زیارت کر لی۔ ارے محبت ہے تو گھر پہ ہی بیٹھ کے فاتحہ کر دیجئے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟
گھر پہ ہی بیٹھ کے فاتحہ کر لیجئے، ان کی محفل منعقد کر لیجئے، جانا ضروری ہے؟ محبت تو دل کے اخلاص کا نام ہے. آپ گھر پہ ہی اپنے بزرگوں کو یاد کر لیجئے. اللہ کے رسول یا صحابہ کرام، ہمارے اکابرین مشائخین آپ کو منع کر رہے ہیں تو کچھ سمجھ ہی کے لیے منع کر رہے ہیں. آپ پھر اس میں بضد کیوں ہیں کہ نہیں ہم جائیں گے ہی جائیں گے؟ تو قبروں کی زیارت کے لیے اگر اجازت دی جا سکتی ہے تو ایسی خاتون کو اجازت دی جا سکتی ہے جو سن رسیدہ ہو، جو سن رسیدہ ہو، بوڑھی عورت ہو. تمہیں بات آ رہی کہ نہیں؟ جن کی طرف کھلے الفاظ بھی یہ کہیے کہ جن کی طرف نظروں کا جھکاؤ نہ ہو، جن کی طرف نظروں کا جھکاؤ نہ ہو، ایسی خاتون کو کنڈیشن پردے کے ساتھ اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن مطلقاً خواتین کو قبروں کی زیارت کرنا ممنوع ہے، وہ حرام ہے. اس کے لیے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. ویسے تو یہ معاملہ ہر جگہ کے لیے عام ہو گیا ہے، ہر جگہ لوگ جاتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. خواہ کتنا بھی منع کیجئے، آپ کی شامت آ جائے گی زیادہ منع کیجئے گا تو بہرکیف قبروں کی زیارت کرنا، زیارت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور کیوں؟ تذکر بالموت، اس لیے کہ اس سے موت کی کیا یاد آتی ہے؟ موت کی یاد آتی ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً ان قریب تم لوگ جان لوگے، پھر یقیناً ان قریب تم لوگ جان لوگے. یعنی جن چیزوں پر تم تفاخر و تکاثر کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، اس کا انجام آپ جان لوگے. دنیا میں جن چیزوں پر فخر کرتے ہو، اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر، اپنے علم پر، اپنے مال پر، اپنے پراپرٹی پر، تمہیں دنیا میں دکھائی نہیں دیتا نا اس کا انجام. لوگوں، ہماری عادت کیا ہے کہ جب ہم جس کا رزلٹ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں نا، ہم اس پر بلیو کرتے ہیں، ہم اس پر وشواس کرتے ہیں کہ نہیں. جیسے مثال کے طور پر ابھی گورنمنٹ کا اعلان ہو جائے کہ اب کوئی مسجد میں دکھا تو ڈنڈا لگے گا، اب کوئی مسجد میں دکھا تو ڈنڈا لگے گا. کرونا بیماری کی وجہ سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ اب کوئی مسجد میں نہ دکھے، ڈنڈا کے مستحق ہو جائیں گے. تو دوسرے دن کوئی مسجد میں دکھے گا؟ رزلٹ سامنے دکھ رہا ہے، رزلٹ سامنے دکھ رہا ہے. ہمارے ایمان یہیں تک ہے. اب اپنے ایمان کا اندازہ لگائیے. ہمارا ایمان یہیں تک ہے، رزلٹ چونکہ سامنے دکھ رہا ہے اس لیے ہم اس سے باز آ جائیں گے. خدا منع کرتا ہے اور بار بار منع کر رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ کرو گے تو اس کا انجام یہ ہے، یہ کرو گے تو اس کا انجام یہ ہے. یہ تم کو دکھائی ابھی نہیں دے رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد ہم قبر میں تم کو دکھائیں گے، مرنے کے بعد ہم تم کو قبر میں دکھائیں گے. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لوگے، پھر ان قریب تم لوگ جان لوگے جن چیزوں پر تم تفاخر کرتے ہو. پھر آگے ارشاد فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم اس انجام کو یقینی طور پر جانتے تو تم ایسا ہرگز نہ کرتے. کلا لو تعلمون علم الیقین، جو تم کر رہے ہو اگر اس کے انجام سے تم باخبر رہتے تو تم ایسا ہرگز نہ کرتے. جیسے میں نے دنیاوی مثال دیا، اگر یقین ہو جائے کہ ہاں مسجد میں اگر جائیں گے تو مسجد میں ڈنڈا لگے گا تو کوئی مسجد میں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. اور یقین ہو جائے کہ مسجد میں جائیں گے تو ہر بندے کو 100 روپیہ ملے گا، مسجد میں جائیں گے تو ہر بندے کو 100 روپیہ ملے گا، تو مسجد کا کوئی بھی کونا خالی رہے گا؟ کوئی کونا خالی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کا رزلٹ سامنے دکھ رہا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. واللہ تبارک و تعالی بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو ہم تم کو یہ تمہیں دیں گے، یہ کرو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے. اگر اچھا عمل کرو گے تو جنت رزلٹ میں، جنت کے باغات رزلٹ میں، جنت کے میوے رزلٹ میں، حور و غلمہ رزلٹ میں، خوشنودی رزلٹ میں، میری رضا رزلٹ میں، میرا دیدار رزلٹ میں. اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو جہنم رزلٹ میں.
اس میں پھینک دیے جاؤ گے، ایندھن بنا دیے جاؤ گے جہنم کے۔ بار بار خدا کہتا ہے تو کہتا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم اس کے انجام سے باخبر ہو جاتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے، ایسا ہرگز نہ کرتے۔ یعنی اگر تم اس بات کا یقین ہو جاتا اور علم ہو جاتا، یہ فانی لذتیں یہیں کی یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ مال، یہ اولاد کی کثرت، یہ منصب کی خواہش، یہ شہرت کی خواہش، جس چیز کی تمنا میں ہم نے پوری زندگی گزارتی، اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا، اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ دیا، وہ سب کا سب انجام دکھا دیا جائے گا مرنے کے بعد۔ پھر ارشاد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، مرنے کے بعد جہنم بھی دیکھ لو گے، جہنم بھی دیکھ لو گے۔ ابھی یہاں علماء بول رہے ہیں، صوفیاء بول رہے ہیں، لوگوں ایسا کام مت کرو، یہ عمل مت کرو، اس کا رزلٹ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ بار بار بولا جا رہا ہے لیکن ہوش نہیں ٹھکانے آتے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب مرو گے، جب روح نکلے گی قفس عنصری سے پرواز ہوگی تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو تمہیں جہنم کو دکھا دیا جائے گا۔ پھر کہا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقین کے چشمے سے دیکھو گے تم، یقین کے چشمے سے دیکھو گے دوزخ کو۔ پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم ٹھکانہ ہے، روزہ نہیں رکھو گے جہنم ٹھکانہ ہے، یہ عمل نہیں کرو، اگر یہ عمل کرتے ہو تو جہنم ٹھکانہ ہے۔ یہ بار بار بولا جا رہا ہے لیکن اس ٹھکانے کو نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن جب آپ مرو گے تو پردہ ہٹا دیا جائے گا اور سب کچھ دکھا دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی محبت میں جینے مرنے کا دنیا میں قسم کھاتے تھے، انہیں بھی ان کا رزلٹ دکھا دیا جائے گا اور پردہ ہٹا دیا جائے گا، جنت دکھایا جائے گا، جنت کی حور و غلمہ دکھائی جائے گی اور باغات دکھائے جائیں گے، میوے دکھائے جائیں گے، ایون اللہ اپنے دیدار سے مشرف کرے گا۔ اور جو لوگ بار بار کہنے کے باوجود خدا کی نافرمانی میں ڈٹے رہیں گے، انہیں جہنم دکھا دیا جائے گا، پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر آگے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، کفار بھی دیکھیں گے لیکن دونوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوگا۔ جہنم کو کفار بھی دیکھیں گے اور مومن بھی دیکھیں گے، کفار بھی دیکھیں گے اور مومن بھی دیکھیں گے، لیکن دونوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوگا۔ فَهِيَ لِلْكُفَّارِ دَارٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَمَرٌ، کفار کے لیے وہ جگہ کیا ہے؟ گھر ہوگا، کفار کے لیے وہ جگہ گھر ہوگا، اب وہیں رہنا ہے اسے، اب وہیں رہنا ہے اسے۔ مومن کے لیے وہ جگہ گھر نہیں، اس کو دیکھ کر کے گزر جانا ہے۔ یاد رکھیں جب کپڑے میں میل لگ جاتا ہے نا تو اس کو دھویا جاتا ہے اور دھو کر کے پھر اسے الماری میں رکھا جاتا ہے، لیکن گندا الماری میں نہیں رکھا جاتا۔ کپڑا جب گندا ہوتا ہے تو گندا الماری میں نہیں رکھا جاتا۔ گناہ اگر ہم نے کیا ہے تو مومن کو بھی دھویا جائے گا جہنم کی آگ سے، مومن کو دھویا جائے گا، اور جب آپ کو دھو کر کے پاک صاف کر دیا جائے گا پھر آپ کو جنت میں ڈالا جائے گا، پھر آپ کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن کفار کے لیے دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، جائے گا تو واپس آئے گا ہی نہیں، جائے گا تو واپس آئے گا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کی امتی میں پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا فرمایا، اور مسلمان پیدا فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن جو نعمتیں دی گئی ہیں نا آپ کو دنیا میں، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث ہے، بس بیان کو میں اینڈ پہ لے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نعمت الہی کے حوالے سے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات گھر سے باہر نکلے، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور اتفاق سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے۔
فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعة. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت رات کے اس پہر اپنے اپنے گھروں سے کیوں نکلے ہو بھائی، کیا معاملہ ہے؟ تو ان دونوں نے کہا الجوع، الجوع، بھوک کے سبب نکلنا ہوا ہے، بھوک کے سبب، بھوک لگی ہے اس کی وجہ سے نکلا. سرکار فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرے نکلنے کی بھی وجہ یہی ہے، میرے نکلنے کی بھی وجہ یہی ہے. اس کے بعد کہے اچھا چلو نکل چکے ہو تو چلو میرے ساتھ. دونوں کو لیا اور پکڑ کر کے ایک انصاری کے گھر تشریف لائے، ایک انصاری کے گھر تشریف لائے. فَأَتَى رَجُلًا مِّنَ الْأَنصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، وہ انصاری اس گھر میں نہیں تھا اس وقت. فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ، ان کی بیوی نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو قالت مرحبا و اہلا، مرحبا و اہلا. اب ظاہر ہے کہ سرکار کو اپنے گھر میں دیکھا تو ان کی تو معراج ہو گئی نا، سرکار کو دیکھا اپنے گھر میں تو ان کی تو معراج ہو گئی. مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، میری قسمت جاگ اٹھی، اے رسول اللہ آپ کے مبارک قدم میرے گھر تشریف لائے. مرحبا و اہلا. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این فلان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں شخص کہاں ہے؟ ذرا غور سے سنیے، فلاں شخص کہاں ہے؟ این فلان. قالت ذهب یستعذب لنا من الماء، انہوں نے کہا، ان کی بیوی نے کہا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں. اذ جاء الانصاری فنظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ ثم قال الحمد للہ. جب وہ انصاری شخص آیا اور دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مارے خوشی سے جھوم اٹھا اور خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور خدا کی تمہید بیان کی، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میری قسمت جاگ اٹھی کہ میرے گھروں میں اللہ نے اپنا مقدس قدم رکھا ہے، اللہ کے رسول نے اپنا مقدس قدم رکھا ہے. ما احد یوم اکرم اضیافا منی، سرکار وہ صحابی نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے اتنے معزز مہمان کی ضیافت ہے نا کا موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلوا من الشاة، تو ایک بکرا ذبح کر کے، بہت مختصر اندازوں میں بیان کر رہا ہوں، ایک بکرا ذبح کر کے سرکار کی بارگاہ میں رکھا گیا. سرکار نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کھاؤ اسے. کھجور بھی رکھا گیا، کہا اسے بھی کھاؤ. پھر اس کے بعد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأبی بکر وعمر والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، جو تم کھا رہے ہو کھجور اور جو تم کھا رہے ہو بکرے کا گوشت، ان نعمتوں کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں پرسش ہوگی تم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد دیکھیے فرماتے ہیں اخرجکم من بیوتکم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابکم هذا النعیم، تم بھوکے حالت میں گھر سے باہر نکلے اور اللہ نے تمہیں بھوکے حالت میں لوٹایا نہیں، نعمت سے مزین کر کے لوٹایا آپ کو. اللہ نے آپ کو سیراب کر دیا تب آپ کو گھر لوٹایا ہے. اس نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کھجور رکھے، ایک صحابی نے کھجور رکھے اور سرکار نے پانی طلب فرمایا، ٹھنڈا پانی. سرکار نے پانی پیا اور صحابہ نے بھی پانی پیا. اور پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ نعمت جو تم نے کھایا ہے اس کے بارے میں کل میدان محشر میں پوچھا جائے گا. قال فأخذ عمر رضی اللہ عنہ العذق فضرب به الارض حتى تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور لیا اور لے کر کے زمین پر دے مارا وہ سرکار کے سامنے، اور کھجور بکھر گئے. کھجور کیا ہو گئے؟ بکھر گئے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ اذا انا لمسألون عن هذا یوم القیامہ، یا رسول اللہ کیا اس بارے میں بھی قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا؟ ذرا غور کیجئے، کیا یا رسول اللہ اس بارے میں بھی جو ہم نے کیا ہے،
یا رسول اللہ اس بارے میں بھی کل میدان محشر میں پوچھا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا نعم. سرکار نے کیا فرمایا؟ نعم. پھر فرمایا الا من ثلاث، صرف 3 چیزیں ایسی ہے جس بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، باقی ہر چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. صرف 3 چیزیں ایسی ہے جس بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. پہلی چیز، روٹی کا وہ ٹکڑا جو ٹکڑا تمہاری بھوک کو مٹا دے. روٹی کا وہ ٹکڑا جو ٹکڑا تمہاری بھوک کو مٹا دے، اس ٹکڑے کے بارے میں میدان محشر میں نہیں پوچھا جائے گا. ذرا غور سے، اس ٹکڑے کے بارے میں میدان محشر میں نہیں پوچھا جائے گا. اور یاد رکھیے، کبھی کبھی انسان کا پیٹ جو ہے نا ایک ٹکڑے میں بھی بھر جاتا ہے. یہ بھی ہے، ایک ٹکڑے میں بھی بھر جاتا ہے، 2 ٹکڑے میں بھی بھر جاتا ہے، 3 میں بھی بھرتا ہے. اور کبھی کبھی سیراب بھی ہو جاتا ہے تو بھرتا نہیں. معلوم ہے؟ پیٹ بھر جاتا ہے، طبیعت نہیں بھرتی. کبھی ایسا بھی کھانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کھانا اگر لذیذ ہو جاتا ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے، طبیعت نہیں بھرتی، وہ اور جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اس میں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہاں فرمایا سرکار نے کہ روٹی کا وہ ٹکڑا جو تمہاری بھوک کو مٹا دے، اس ٹکڑے کے بارے میں کل میدان محشر میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پھر کہتے ہیں کپڑے کا وہ حصہ. کیا فرماتے ہیں؟ کپڑے کا وہ حصہ جس حصے سے تم اپنا سطر چھپا لو، جس حصے سے تم اپنا سطر چھپا لو، اس حصے کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پھر کہتے ہیں وہ مقام، جس مقام کو تم نے پناہ بنایا ہے سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے، اس حصے کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی ایک مان لیا ایک چھوٹی سی چھت ہے، یہ گھراؤ ہے، اور آپ نے ایک باؤنڈری کھینچ دی صرف اس لیے کہ ہم کو سردی سے اور گرمی سے بچنا ہے، اس حصے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. پتہ کیا چلا؟ یعنی محدود حصے ہیں، محدود حصے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہمارے پاس 5 جوڑی کپڑے ہیں، پوچھ گچھ ہوگی. 10 جوڑی کپڑے ہیں، پوچھ گچھ ہوگی. آپ کے پاس اتنے کپڑے ہیں کہ بوسیدہ ہو رہے ہیں، پوچھ گچھ ہوگی. مکان اتنا ہے، ایک مکان میں رہتے ہیں، دوسرا مکان آپ نے کھڑا کر لیا ہے، پوچھ گچھ ہوگی. آپ کے پاس جو بھی مال ہے، آپ کی ضرورت سے جتنا بھی مال زیادہ بنتا ہے، اس مال کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. تو یاد رکھیں لوگوں، ہم اپنے ہوش کو ٹھکانے میں لائیں اور اپنے انجام کی فکر کریں. قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، آؤ اللہ کی محبت میں آؤ، آؤ بارگاہ الہی میں آؤ، آؤ اپنے انجام کی فکر کرو. لوگوں، دنیا چند دن کی ہے، پھر ختم ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور فنا ہونے والی باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائے گی. تو ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم کس چیز کی ہوس میں ہیں؟ ہم کس چیز کی لذت میں ہیں؟ ہم کس چیز کی طلب میں ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ میں آ جائے تو ہمارے لیے ایک سیکنڈ کا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے. اس کی رحمت کے سہارے ہم زندہ ہیں، اس کی رحمت کے سہارے ہم زندہ ہیں، اس کے کرم کے سہارے ہم زندہ ہیں، اس کے فضل کے سہارے ہم زندہ ہیں. آج کی اس محفل میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. آج کی اس محفل میں ہم عہد کریں کہ ہم جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے. ہم کو جینا ہے تو خدا کی محبت میں جینا ہے، ہم کو بیٹھنا ہے تو خدا کے رسول کی محبت میں بیٹھنا ہے. بزرگوں سے انسیت رکھو، جو جس پیر سے مرید ہے اس پیر کی صحبت میں بیٹھے اور اس پیر سے تعلق بنا کے رکھے، اور اس پیر سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، اور ان سے وظائف لیتا رہے، ان سے تسبیح و تحلیل لیتا رہے، ان کی دعائیں لیتا رہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے. انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کی ایسی عادت بنے گی تو آخرت کی یاد آپ کو گناہوں سے بچائے گی. اگر آپ ایسی عادت میں نہیں ڈھلیں گے تو آپ غفلت کی دنیا میں پھنستے چلے جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا
کہ ہم قبر کی منزل میں جا پڑیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سورہ تکاثر کی آج جو تفسیر بیان کی گئی ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کو پڑھنے میں، سننے میں، معنی اور مفہوم بیان کرنے میں، تفسیر بیان کرنے میں یا سننے میں جانے انجانے لفظاً معناً حرفاً جو بھی غلطی ہو، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔